محبوب ہے کہ جس کی خاطر میں نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے۔ میرے اس محبوب کے امتی غلام 2 رکعتیں پڑھیں گے اور ان 2 رکعتوں میں 2-3 منٹ صرف کر دیں گے۔ تیری اس نماز سے ان کی 2 رکعتیں میرے نزدیک زیادہ پیاری ہیں۔ یہ سب صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی وہ مزدور ہیں کہ وہ کام تھوڑا کریں گے اور اجرت اللہ کے ہاں سے زیادہ پائیں گے۔ اور یہ امت اور غلام اللہ تعالیٰ کو اس لیے پیارے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب امت ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم جب نازل کرنا تھا تو بات بڑی اہم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ بات چونکہ بڑی اہم تھی اور سامعین کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنا تھا کہ غور سے سنو، جہاں بات قیمتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ اور یہ پارہ 13 اور سورہ دخان کی آیات ہے۔ تیسرے مقام سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح پارہ نمبر 9 سورہ فتح میں اللہ کا ارشاد ہے بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، خوشی اور ڈر سناؤ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسولوں کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان فرماؤ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کے خالق و مالک انا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر امت محمدیہ کو اہم قرار دیا اور ان کی تھوڑی سی عبادت کا اجر دگنا کر دیا، اور شب قدر کی رات کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص برکات امت محمدیہ پر نازل فرمائی۔ اور اسی طرح یہ رات آفات سے سلامتی کی ہے، اس میں